سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دراست النو کا سبق نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں 11 سبق پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ 71 نمبر سے شروع ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے 70 نمبرات اس کے پڑھے تھے نحو کے، آج 71ویں سے شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لفظ مکرر ہو یعنی تکرار ہو اس کی، خواہ وہ حقیقتاً خواہ حکمن ہو، چاہے مکرر ہونا چاہیے چاہے وہ حقیقتاً ہو خواہ حکمن ہو، تو تابع کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن ان زیدن، جاء زیدن زیدن، یہاں پر دو لفظ مکرر ہوئے حقیقتاً زید زید، تو اس کو ہم بولیں گے پہلا والا زید مؤکد ہے اور اس کو زید کو بولیں گے تاکید ہے اور تاکید لفظی ہے۔ اسی طرح ضربتا انتا، تو یہاں حکماً مقرر ہیں کیونکہ ضربتا کے اندر بھی تا ہے اور انتا ایک ظاہر ہے، تو اب یہ بولیں گے کہ انتا جو ہے یہ تاکید لفظی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تاکید معنوی، تو تاکید لفظی ہوئی اور یہ لفظ کے ذریعے تاکید ہوئی ضربتا کی تاکید، اور یہاں پر پہلے والے زید کی تاکید دوسرے والے زید کے ذریعے ہوئی جو لفظوں میں موجود ہے، اس لیے ہم کو کہیں گے تاکید لفظی۔ اور دوسری ہوتی ہے تاکید معنوی، اور نفس، عین، کلا اور کلتا اور کلن، جب یہ پانچوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں اور اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوں تو ان کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ یا تاکید معنوی میں لفظ مقرر نہیں ہوتا لیکن یہ خاص مخصوص الفاظ کے ذریعے جو تاکید آتی ہے اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ یوں ہی اجمعو، اجمعو بھی تاکید معنوی میں، اجمعو بھی اعراب میں اپنے ما قبل کا تابع ہو تو وہ بھی تاکید معنوی ہوگا۔ اور اقطعو، ابتعو، ابسعو اعراب میں اجمعو کے تابع ہیں، لہذا یہ تینوں بھی تاکید معنوی ہیں۔ اجمعو کے بغیر یہ نہیں آتے ہیں اور اجمعو کے تابع ہیں، اور لہذا اس کو کہیں گے کہ سب تاکید معنوی میں شمار ہیں۔ اجمعو کے بغیر نہیں آ سکتے، اجمعو کے تابع ہوا کرتے ہیں یہ سب تاکید معنوی میں۔ تو تاکید معنوی میں لفظ کو مقرر نہیں ہوتا، صرف یہی الفاظ کو ذکر کرنے سے تاکید معنوی ہوتی ہے۔ جیسے ہم یوں کہیں اشتریت الغلام کلہ، میں نے پورے غلام کو خریدا، تو قل ان الامر کلہ للہ، ان الامر للہ کلہ للہ، کلہ یہ جو ہے کل کے ذریعے آئی تو اب کہیں گے تاکید معنوی ہوئی۔ نمبر 72 فرماتے ہیں بدل، بدل اس تابع کو کہتے ہیں جس کے مطبوع کی طرف نسبت مقصود نہ ہو، یعنی مطبوع پہلے ہوتا ہے اور تابع بعد میں ہوتا ہے، تو بدل اس تابع کو کہتے ہیں جس کے مطبوع کی طرف نسبت مقصود نہ ہو بلکہ اسی تابع کی طرف نسبت مقصود ہو جو بعد میں آ رہا ہے۔ اس طرح بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدل الکل، بدل الکل اسے کہتے ہیں جو مدلول مبدل منہ کا کل پر دلالت کرے، جیسے کہیں جاء زید اخوک، زید تیرا بھائی آیا، تو یہاں پر زید جو ہے مطبوع ہے مبدل منہ ہے لیکن اس کی طرف نسبت مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے تابع جو اخو کا بدل ہے اس کی طرف نسبت ہے، اور آنا مقصود مجیء آنے کی نسبت زید کی طرف نہیں بلکہ بھائی کی طرف نسبت ہے، تابع کی طرف نسبت مقصود ہو۔
نمبر 2 ہے بدل البعض، جیسے قطعت شجرۃ اغصانها۔ بدل البعض وہ کہتے ہیں جو مبدل منہو کا بعض ہو، جیسے قطع شجرۃ اغصانها، درخت کاٹا گیا یعنی درخت کی ٹہنیاں کاٹی گئیں، تو یہ درخت ٹہنیاں جو ہیں وہ درخت کا جز ہے، بعض حصہ ہے، تو اب کہیں گے یہ شجرۃ مبدل منہو ہے اور یہ بدل البعض ہے اس کا۔ تیسری مثال ہے بدل الاشتمال۔ بدل الاشتمال کہتے ہیں جو مبدل منہو کا متعلق ہو، جیسے صلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا سلا گیا، تو اب یہاں دیکھیں کہ زید جو ہے یہ مبدل منہو اور ثوب اس کا یہ بدل ہے اور بدل الاشتمال ہے، کیونکہ اس سے تعلق رکھتا ہے اس کو، تو اس کا جو اعراب ہے وہی اس کا ہوگا، لیکن مقصود جو ہوتا ہے وہ بدل تابع ہوا کرتا ہے، تو یہاں بعد والا ہے، پہلا والا مقصود نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح سرق زید مالہ، زید کا مال چوری ہو گیا، تو یہاں پر بھی زید مبدل منہ اور مال اس کا بدل الاشتمال ہے، اور بدل الاشتمال یعنی نسبت اصل جو ہے وہ تابع کی طرف کرنا مقصود ہے، مال کی طرف۔ اسی طرح نمبر 5 ہے، چوتھا ہے بدل الغلط۔ نمبر 4 ہے بدل الغلط، جیسے نحق رجل ای حمار۔ بدل الغلط اسے بولتے ہیں جیسے کسی نے کوئی بات بول رہا تھا اور اس کی زبان سے دوسرا نکل گیا، پھر اس غلطی کے ازالے کے لیے دوسرا لفظ ذکر کرے تو اس کو ہم بولیں گے یہ بدل الغلط ہے، جیسے نحق رجل۔ نحقہ بولا ہوتا ہے رینکنا یعنی گدھے کا رینکنا، لیکن بول دیا مرد رینکتا نہیں ہے، اب اس کے بعد لایا حمار، یعنی مقصود یہ تھا کہ مرد بولنا نہیں تھا بلکہ حمار بولنا مقصود تھا، یعنی گدھا رینکا، تو یہ رجل کے بعد جو حمار آیا یہ حمار بدل الغلط جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے تو اس کو۔ نمبر 73 اس کے بعد فرماتے ہیں 10 حروف عطف ہیں، 10 حروف عطف ہیں مشہور، یعنی واو ہے، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، بل، لیکن اور لا، یہ 10 حروف عطف ہیں، اور جو حروف عطف کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، اور حروف عطف سے پہلے جو کلمہ ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ حروف عطف کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں، اور جو پہلے ہو اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جیسے جاء زید و بکر، زید اور بکر آئے، یہاں زید یہ پہلا معطوف علیہ ہے اور حرف عطف واو ہے، اس کے بعد جو دوسرا آ رہا بکر یہ معطوف ہے، لیکن مل کر کے دونوں جاء کا یہ فاعل بنیں گے، پہلا والا معطوف علیہ کہلائے گا اور اس کے بعد آنے والا معطوف کہلاتے ہیں، یعنی حرف عطف کے بعد جو آئے گا وہ معطوف بنے گا اور حرف عطف سے پہلے جو آئے وہ معطوف علیہ کہلائے گا۔ نمبر 74 عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو۔ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، جو ہے عطف بیان میں جو ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کر دے گا، اور اپنا مطبوع جو ہوتا ہے نا وہ غیر واضح رہتا ہے، تو آنے کے بعد جو عطف بیان اس کی وضاحت کر دیتا ہے اور اس کی صفت نہیں بنتا، جیسے ہم نے اتنا بولا اللہ کی قسم ابو حفص نے کھائی، تو یہاں ابو حفص جو تھا یہ مطبوع تھا اور یہ اس کے اندر اتنی وضاحت نہیں تھی، لیکن عمر نے آ کر کے اس کی وضاحت کر دی جو کہ اس کا عطف بیان ہے، وہ کہیں گے تو یہ تابع ہے اور پہلا والا ابو حفص یہ مطبوع ہے، تو اپنے مطبوع ابو حفص کی وضاحت عمر نے کی، اللہ کی قسم ابو حفص نے کھائی یعنی عمر، مراد عمر ہے، ابو حفص اب تک ابو حفص حضرت عمر کی کنیت ہے، اس سے اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا اتنا عمر سے ہوا۔ نمبر 75 واحد یعنی ایک اور اثنان کی تمیز نہیں آتی، ان کی تمیز نہیں لاتے، بس صرف ان کو اسی طرح سے ذکر کر دیتے ہیں، واحد ایک کے لیے، اثنان دو کے لیے۔ اب نمبر 3 سے لے کر 10 تک، ثلاثہ سے لے کر 10 تک اگر ہمیں گنتی شمار کرنی ہے، مرد عورت بولنی ہے تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ ثلاثہ سے عشرہ تک 8 اسموں کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، جمع بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی، جیسے ثلاثۃ رجال، یہاں دیکھیں ثلاثۃ یہ ہے 3 اور اس کی جو تمیز ہے رجال یہ جمع ہے اور مجرور بھی ہے، اور خلاف قیاس بھی آتی ہے،
وہ بیان کر رہے ہیں، اور عشرہ اور مئت کے درمیان یعنی 10 اور 100 کے درمیان جو لے کر 11 سے لے کر 99 تک کی جتنی بھی جو ہے تمیزیں ہیں، عشرہ اور مئت کے مابین اعداد کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے احدا عشرہ رجلاً، احدا عشرہ سے اب کلے شمار کرتے چلے جائیں 99 تک، تو سب کی تمیز جو ہوگی وہ مفرد اور منصوب ہوگی، جیسے کوکباً یہ مفرد ہے اور منصوب ہے، احدا عشرہ کوکباً، اثنا عشرہ رجلاً، یہ کوکباً جو ہے اس کی تمیز ہے، مفرد ہے اور منصوب ہے۔ اب میت اور الف یعنی 100 اور 1000، اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے تثنیہ، میت کا تثنیہ اور الف کا تثنیہ، اور ان کی جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، مفرد بھی ہوگی اور مجرور ہوگی، تو فرق ہو گیا ہر ایک میں۔ 3 سے لے کر 10 تک کی جمع اور مجرور تھی، اور 11 سے لے کر 99 تک کی مفرد اور منصوب تھی، اور 100 اور 1000 کی جو ہے تمیز مفرد اور مجرور ہے، جیسے مئت رجلن، اب یہ تمیز جو ہے یہ مفرد ہے، اور رجلن تنوین کسرے کے ساتھ ہے تو یہ مفرد اور مجرور ہے۔ اسی طرح تثنیہ مئتا رجلن، یہاں پر بھی تثنیہ مئتا، اس کی تمیز مفرد ہے اور مجرور ہے۔ اسی طرح جمع مئات رجلن، یہاں جو ہے جمع ہے مئات اور اس کی جو ہے تمیز مفرد اور مجرور ہے، 300 مرد۔ اسی طرح الف رجلن، الف 1000، اور اس کی جو تمیز ہے وہ رجلن مفرد ہے اور مجرور ہے۔ تثنیہ ہے الفا رجلن، الفا یہ تثنیہ ہے اور رجلن اس کی تمیز ہے جو مفرد ہے اور مجرور ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے الوف رجالن، یہ جمع ہے اور اس کی تمیز جو ہے رجلن جمع ہے اور مجرور ہے، واحد ہے اور مجرور۔ ان سب میں دیکھیں ان کی تمیز جو ہے مفرد ہے اور مجرور ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ ان میں اندر جو ہیں قاعدے ہیں وہ خلاف قیاس ہیں، وہ آپ پڑھیں گے کتابوں میں۔ 3 سے لے کر 10 تک کا جو قاعدہ ہے وہ خلاف قیاس ہوا کرتا ہے۔ مذکر عدد اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر استعمال ہوگا۔ نمبر 76، جمع مذکر سالم پر اس میں عدد نہیں آتا، جمع مذکر سالم کے ساتھ اس میں عدد نہیں آتا، لہذا ثلاثۃ مسلمین نہیں کہا جائے گا۔ یہاں ثلاثۃ کا لفظ یہ اس میں عدد نہیں لایا جائے گا، صرف مسلمین سے ہی کام چل جائے گا، کیونکہ 3 لا کر کے نہیں بلکہ یہ 3 پر اور 3 سے زیادہ پر خود ہی لفظ عدد دلالت کرتا ہے۔ 2 یا زیادہ اعداد، 2 ہوں یا زیادہ اعداد حروف حرف عطف کے ساتھ مذکور ہوں، 2 ہوں یا زیادہ اعداد حرف عطف کے ساتھ مذکور ہوں، تو جو عدد آخر میں ہوگا مذکور ہوگا اس کی تمیز آئے گی اور باقی کی تمیز محذوف ہوگی، باقی کی تمیز محذوف ہوگی، جیسے مئۃ و اربعۃ عشرہ، مئۃ و اربعۃ عشرہ رجلاً، یہاں پہلے ایک مئت ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اربعۃ عشرہ دوسرا جو ہے عدد ہے، اور اس کے جو لاسٹ میں ہے اسی کی صرف اربعۃ عشرہ کی تمیز ذکر ہے یہاں پر رجلاً، جو کہ 14 ہے، اور 14 یا 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد اور منصوب ہوا کرتی ہے، اور اس مئت کی جو تمیز ہے وہ محذوف ہے، جو رجلاً ہوگی اور واحد اور مجرور ہوگی، مئۃ رجلاً و اربعۃ عشرہ رجلاً، یعنی 114 مرد۔ نمبر 77، واحد اور اثنان کی تمیز تذکیر و تانیث ہمیشہ قیاس کے مطابق آتی ہے، یعنی واحد اور اثنان کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ ہمیشہ قیاس کے مطابق آتی ہے، یعنی مذکر کے لیے واحد اور مؤنث کے لیے واحدۃ، مذکر کے لیے اثنان اور مؤنث کے لیے اثنتان، یعنی تا کے ساتھ۔ اور 3 سے لے کر ثلاثہ سے 9 تک، یعنی 3 سے لے کر 9 تک کیا ہے، 7 اسموں کی، یہ 7 ہوئے، 3 سے لے کر 9 تک 7، تو 7 اسموں کی تذکیر و تانیث بہرحال خلاف قیاس آتی ہے، یعنی خلاف قیاس یعنی خواہ یہ مفرد ہوں یا مرکب، یعنی مذکر ہوں یا مفرد ہوں یا مرکب، ان کی جو ہے وہ تذکیر و تانیث بہرحال خلاف قیاس آئے گی، یعنی معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث اور معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا، جیسے کہ ثلاثۃ رجال،
رجالن یہ مذکر ہے، اب اس کی جو تمیز آئے گی، اس کا جو عدد آئے گا وہ اس میں اس کا جو عدد آئے گا وہ خلاف قیاس آئے گا مؤنث کے ساتھ۔ اسی طرح ثلاث نسائن، اب یہ نسائن مؤنث ہے تو اس کا جو عدد آیا وہ خلاف قیاس مذکر استعمال ہوا، خلاف قیاس آتی ہے۔ اور عشرہ، اور اگر مفرد ہو، اگر عشرہ صرف عشرہ 10 اگر مفرد ہو تو اس کی تذکیر و تانیث خلاف قیاس آتی ہے۔ صرف مفرد اور اس کے ساتھ کوئی دہائی وغیرہ ذکر نہ کی جائے تو اس کی تذکیر و تانیث خلاف قیاس آئے گی، یعنی مذکر کے لیے جو ہوگی وہ عشرتن کے ساتھ اور مؤنث کے لیے بغیر اشارہ کے، اور مرکب ہو تو موافق قیاس ہوگی۔ جیسے عشرۃ رجالن یہ مفرد کی مثال ہے، عشرہ مفرد ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو تذکیر و تانیث ہے، تذکیر وہ خلاف قیاس آئی، یعنی عشرہ کے ساتھ تو آنا چاہیے تھا مؤنث لیکن آیا مذکر تا تھا۔ اسی طرح عشرہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ مؤنث آیا، جبکہ مذکر آنا چاہیے تھا کہ بغیر تا کے ہے، تو اس کو کہیں گے یہ خلاف قیاس آیا، جبکہ عشرہ صرف مفرد ہیں۔ اور اگر مرکب ہو تو موافق قیاس آئے گی، جیسے کہ یہ مثالیں دیکھیں، ثلاثۃ عشرہ رجلاً، ثلاثۃ عشرہ یہ پورا مل کر کے جو ہے یہ عدد بنا ایک، اور 11 13، اور اس کی جو تمیز ہے وہ موافق قیاس ہے۔ جیسے عشرہ جو مذکر ہے تو اس اعتبار سے رجلاً بھی مذکر ہے، اور یہاں عشرۃ مؤنث ہے تو اس اعتبار سے امرأتن بھی مؤنث، اسی لیے انہوں نے کہا یہاں پر کہ اگر مرکب ہوں تو موافق قیاس آئے گی۔ جیسے کہ عشرہ مذکر ہے تو رجلاً بھی مذکر آیا، اسی طرح عشرۃ مؤنث ہے تو امرأتن بھی مؤنث آیا۔ نمبر 78، عدد کا اسم فاعل، عدد کا اسم فاعل واحد واحدۃ آتا ہے، اور مؤنث کا عدد کا مؤنث ثانی ثانیۃ وغیرہ، خواہ مفرد ہوں یا مذکر یا مرکب، مفرد ہوں یا مرکب، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں واحد مذکر کے لیے اور واحدۃ مؤنث کے لیے۔ اب فرماتے ہیں نمبر 69، مرفوعات، مرفوعات کتنے ہیں؟ مرفوعات 8 ہیں۔ اول جو ہے وہ فاعل ہوتا ہے، مرفوعات میں شمار ہوتا ہے فاعل۔ دوم جو ہے نائب فاعل، جیسے ضرب زید میں زید یہ نائب فاعل ہے، اسی طرح فاعل میں جیسے ضرب زید میں زید فاعل ہے۔ تیسری مثال ہے مبتدا، مبتدا بھی مرفوعات میں جیسے زید قائم زید، اور چہارم خبر قائم زید قائم میں قائم یہ خبر جو بھی مرفوع ہے۔ پنجم حروف مشبہ بالفعل کی خبر، وہ بھی مرفوعات میں شمار ہوتی ہے، جیسے ان زیدن قائم، تو قائم یہ اس کی خبر ہے اور جو مرفوعات میں ہے، ان کا اس منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ شسم یعنی چھٹا، لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا رجل قائم۔ نمبر 7، ہفتم، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم جو بھی ہوتا ہے یہ بھی مرفوعات میں ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما لا زید قائما۔ ہشتم یعنی 8، افعال ناقصہ و مقاربہ کا اسم جو ہوتا ہے یہ بھی مرفوعات میں، جیسے کانا زید قائما اور عسیٰ زید ان یقربا، تو ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ نمبر 80 ہے، 70 79 تھا اور پھر 80 آ گیا۔ منصوبات، منصوبات 12 ہیں، ان میں سے اول پہلے مفعول مطلق جو منصوب ہوتا ہے، جیسے ضرب زید ضربتن، یہ ضربتن جو ہے مفعول مطلق ہے جو منصوب ہے۔ دو مفعول بہ بھی منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے ضرب زید امرن، تو امرن یہ مفعول ہے اور منصوب ہے۔ اسی طرح تیسری مثال مفعول فی، مفعول فی جو ہے جیسے کہا جائے صمت یوم الجمعتی، یہ بھی مفعول فی یوم الجمعتی منصوب ہے یوم۔ چہارم مفعول معہ، مفعول لاؤ میں معہ بھی منصوبات میں سے ہے، اور جیسے ضربت والخشبۃ، والخشبۃ یہاں منصوب ہے، واو بمعنی ما ہے۔ پنجم ہے مفعول لہو، وہ بھی منصوب ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ضربت زیدن ادباً مؤدباً، ادب دینے کے لیے مارا، تو یہاں پر بھی مؤدباً یہ مفعول ہوگا، اسی مفعول ہوگا منصوب ہوگا منصوبات میں سے۔ شسم حال، حال بھی جو ہے منصوبات میں سے، جاء زید راکباً، تو راکباً یہ حال ہے اور یہ منصوبات میں سے۔ ہفتم تمییز،
تمیز جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، جیسے تابع زید نفسن، تو یہ نفسن جو ہے تمیز ہے اور منصوب ہے۔ حشتم جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے منصوبات میں ہوتا ہے، جیسے انا زیدن قائم، انا زیدن قائم، تو زیدن یہ اس کا اسم ہے جو منصوبات میں سے ہے۔ نہم جو ہے یعنی نومی جو ہے لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ بھی منصوبہ کرتا ہے، جیسے لا رجولا قائم، لا رجولا یہ بھی اسم ہے اور منصوب ہے۔ اور دسواں دسواں ہے ما اور لا مشابہ بے لیسا کی خبر، یہ بھی جو ہوتی ہے وہ منصوبات میں ہوتی ہے، جیسے ما زید قائمن، قائمن یہ منصوب ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ یازدہم یعنی 11واں افعال ناقصہ و افعال مقاربہ کی خبر، یہ بھی کیا ہوتی ہے وہ منصوب ہوا کرتی ہے، جیسے آنا زید قائمن، یہ قائمن اس کی خبر ہے جو منصوب ہے، اور عسا زید ان یخرجا یہ اس کی خبر ہے جو مضارع ہے اور اس کی خبر منصوب ہوگی۔ تو اور دوازدہم 12واں یعنی مستثنی بھی منصوبات میں سے آتا ہے، جیسے جاء زید الا حمارن، حمارن یہ منصوبات میں سے ہے اور مفعول ہے اس کا جو بنے گا منصوبات میں۔ تو یہ منصوبات میں جو ہیں 12 چیزیں بیان کی گئی، مرفوعات میں جو 8، اس طرح 8 اور 12 جو ہو گئے 20 ہو گئے، اور 2 مجرورات 81 مجرورات 2 ہیں، اول مضاف الیہ اور 2 حرف جر کا مدخول، مضاف الیہ غلام زیدن میں زید جو ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ مجرور ہے، اور دوسرا جیسے بے زیدن مرتو بے زیدن میں جو زید جو ہوگا وہ حرف جر با کے ذریعے مجرور ہوگا۔ اس طرح سے جو ہو گئے 12 8 20 اور 2 22 ہو گئے یہ مرفوعات منصوبات مجرورات۔ اب بیان فرماتے ہیں 82 مرفوع کا تابع بھی مرفوع ہوا کرتا ہے، مرفوع کا جو تابع تھا جیسے آپ نے مثال میں دیکھا اوپر کہ ضرب اقسم باللہ ابو حفص عمر، تو ان کا تابع بھی مرفوع ہوتا ہے، اور منصوب کا تابع اور مجرور کا تابع مجرور، یعنی منصوب کا تابع ہوگا تو وہ منصوب ہوگا اور مجرور کا تابع ہوگا وہ بھی مجرور ہوگا۔ اس کو آسان سے سمجھ سکتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے آپ کے منصوب کا تابع منصوب اور مجرور کا تابع مجرور ہوا کرتا ہے، یعنی متبوع اگر حالت نصبی میں ہے تو اس کا تابع بھی حالت نصبی میں ہوگا، اور متبوع اگر حالت جری میں ہے تو اس کا مجرور بھی اس کا تابع بھی حالت جری میں ہوگا۔ نمبر 3 ہے منادہ مفعول بھی، منادہ جو ہوتا ہے جاء زید، جیسے کہا جائے یا اللہ یا رجل، تو منادہ بنے گا یا رجل، تو منادہ مفعول بھی میں داخل ہے، منادہ جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی میں داخل ہے، اور کم خبریہ کی تمیز بعض کے نزدیک مضاف الیہ میں داخل ہے اور بعض کے نزدیک حرف جر کے مدخول میں داخل ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا کم خبریہ کی تمیز مضاف الیہ میں داخل ہے، جیسے کم مالن انفقت، یا مالن جو ہے یہ مضاف الیہ میں داخل ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے حرف جر کے مدخول میں داخل ہے، حرف جر کا جو مدخول ہوتا ہے اس میں داخل ہے۔ تو ثلاثہ سے عشرہ تک یعنی 3 سے لے کر 10 تک 8 اسموں کی اور میت اور الف کی تمیز مضاف الیہ میں داخل ہے، یعنی ہم کہیں گے ثلاثہ سے ثلاثۃ رجال، ثلاث رجال اور ثلاثۃ رجال اور ثلاث نساء، تو ہم کہیں گے اس کی جو تمیز آئی جو رجال اور عشرہ وہ کیا آئی مضاف الیہ میں داخل ہے، اب کہیں گے یہ مضاف الیہ ہیں ثلاثۃ رجال وغیرہ۔ تو ثلاثہ سے عشرہ تک 8 اسموں کی اور میت اور الف کی تمیز مضاف الیہ میں داخل ہے، میت رجل الف رجل وغیرہ یہ مضاف الیہ میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 82 ہے 83 موانع تنوین 4 ہیں، یعنی جو تنوین آنے سے روکنے والی چیزیں ہیں وہ 4 ہیں، اگر وہ صورتیں ہوں گی تو وہاں پر تنوین داخل نہیں ہوگی۔ نمبر سب سے پہلی ہے الف لام، جس اسم پر اگر الف لام داخل ہے تو وہاں پر تنوین نہیں آ سکتی بیک وقت، ہاں تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ دوسرا مضاف، اگر کوئی اسم مضاف ہو رہا ہے کسی کی طرف تو اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی۔ تیسرا غیر منصرف، غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتی، تنوین نہیں آئے گی۔ اور وہ علم جس کی صفت لفظ ابن سے ہو
یا بنتن سے ہو، وہ علم ہو جس کی صفت لفظ ابن سے ہو یا بنتن سے ہو، اور لفظ ابن یا ابنتن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو وہاں پر بھی اس پر تنوین نہیں آئی. جیسے قاسم ابن محمد، قاسم یہ علم ہے، اور جو اس کی صفت لفظ ابن سے آئی، اور لفظ ابن جو ایک اور دوسرا علم محمد کی طرف مضاف ہے، لہذا قاسم پر تنوین نہیں آ سکتی. اسی طرح ابو بکر ابن عثمان، یہاں ابو بکر جو ہے ایک علم ہے جس کی صفت لفظ بن ہے، اور جو ایک اور علم کی طرف مضاف ہے عثمان کی طرف، اس لیے ابو بکر پر بھی تنوین نہیں آ سکتی. اسی طرح فاطمۃ ابنۃ احمد، فاطمہ احمد کی بیٹی ہے، تو یہاں فاطمۃ کی صفت لائی گئی ابنتن سے، اور ابنۃ مضاف ایک اور عالم احمد کی طرف، لہذا فاطمۃ پر بھی تنوین نہیں آ سکتی. اور جس عالم کی صفت، یہ مستثنیٰ کر رہے ہیں، جس عالم کی صفت لفظ ابن یا ابنتن نہ ہو لیکن بنتن ہو، اور جس عالم کی صفت لفظ بنتن ہو اور لفظ بنتن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو اس میں اس بات تنوین اور حذف تنوین دونوں جائز ہیں، یعنی تنوین لا بھی سکتے ہیں اور تنوین ہٹا بھی سکتے ہیں. جیسے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس طور پر کہ فاطمۃ بنت احمد اور فاطمۃ بنت احمدہ، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہوں گی لفظ بنت ہونے کی صورت میں. باقی جو ہیں 4 صورتیں ہیں جو موانع تنوین ہیں. اس طرح سے یہ فرماتے ہیں ھذا ما تیسر لی فی تلخیص بعض المسائل، یعنی یہ میرے لیے آسان ہوا بعض مسائل نحو کو آسان تلخیص کرنے میں، اور علم و اعراب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحیم سے مولا کریم مصنف علیہ الرحمہ کے درجات میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے اتنا شاندار یہ ایک خلاصہ پیش کیا اس کتاب کا، اور یہ آج ہمارا لیسن نمبر 12 مکمل ہو گیا. دراست النو پوری کتاب ہو گئی. تو اس سبق میں ہم سے پڑھنے میں سہون لفظاً جو غلطی ہوئی ہو، مولا کریم اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس غلطی کو جو ہے اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس کے ذریعے سے مولا کریم دوسرے تمام لوگوں کو علم سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان کے علم میں درجے میں تقوی میں برکت عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں مولا کریم ان کے علم میں، عمر میں، تقوی میں طہارت برکت عطا فرمائے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے.